السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ حضرات؟ امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے۔ آج بات کریں گے ہم غوث پاک کے بارے میں، ان کے کردار کے بارے میں، اور ان کا ایک واقعہ پیش کریں گے۔ تو آئیے جانتے ہیں غوث پاک کون تھے۔ آپ کا مقدس نام عبد القادر جیلانی ہے۔ آپ شہر جیلان میں پیدا ہوئے۔ آپ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل پاک سے ہیں۔ آپ بہت بڑے عابد و زاہد تھے۔ 40 سال تک آپ نے عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ کیا بات ہے! اس سے پتہ چلتا ہے کہ کس قدر اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں عبادت کیا کرتے تھے غوث پاک۔ عشاء میں نماز پڑھنے کے لیے وضو کرتے تھے اور اس وقت سے لے کر کے فجر تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ جب تک فجر کی اذان نہ ہوتی نماز نہ پڑھتے۔ تو 40 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے، اور آپ کے نورانی ہاتھوں پر 5000 یہودی نصرانی مسلمان ہوئے، ایمان لائے، اور 1 لاکھ سے زیادہ چور، ڈاکو، شرابی وغیرہ آپ کے مبارک ہاتھوں پر توبہ کی۔ آپ کا مزار شریف بغداد شریف میں ہے۔ تو آئیے واقعہ پیش کرتے ہیں۔ واقعہ یوں لکھا ہے کہ حضور غوث پاک کے بارگاہ میں ایک چور آیا، کہا کہ حضور میں مرید ہونا چاہتا ہوں آپ سے۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اپنا ہاتھ بڑھاؤ۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا، غوث پاک نے اپنا ہاتھ بڑھایا، چور نے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ اس کے بعد چور نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں مرید نہیں ہوگا کیا؟ چور نے کہا کہ میں مرید تو ہوں گا، لیکن میری 2 شرطیں ہیں۔ غوث پاک فرمایا تیری 2 شرطیں کیا ہیں بولو؟ اس نے کہا کہ میں چوری کرتا ہوں، چوری بند نہیں کروں گا۔ غوث پاک نے فرمایا تیری دوسری شرطیں کیا ہے؟ کہا کہ میں نماز کی پابندی نہیں کرتا ہوں اور نماز کی پابندی بھی نہیں کروں گا۔ حضرت غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں تجھے مرید نہیں کروں گا۔ کہا کیوں؟ غوث پاک فرماتے ہیں کہ دونوں شرطیں شریعت کے خلاف ہے۔ حضور غوث پاک نے فرمایا تجھے نماز کی بھی پابندی کرنی پڑے گی اور نماز پڑھنی پڑے گی اور چوری بھی چھوڑنی پڑے گی۔ اگر تم اس سے راضی ہوتے ہو تو میں تجھے مرید کر دوں گا۔ اس نے کہا حضور میں ایسا نہیں کر سکتا، میں شرط کو واپس نہیں لے سکتا، پلیز مجھے مرید کر لیں۔ حضور غوث پاک نے فرمایا کہ تو اپنی شرط واپس لے لے، میں تجھے مرید کر دوں گا۔ اس نے ضد کرتا رہا، کہتا رہا، اور اس کے بعد اس نے یہ کہا کہ آپ کو اپنی ماں کا واسطہ، آپ کو آپ کے شیخ دادا جان کا واسطہ۔ غوث پاک نے کہا کہ میں تیری دونوں شرطیں مجھے منظور نہیں ہے، میں تجھے مرید نہیں کروں گا۔ غوث پاک نے فرمایا ہاں اگر تو مجھ سے مرید ہونا چاہتا ہے تو ایک شرط میری بھی ہے۔ تو اس نے کہا کہ حضور آپ کی کیا شرط ہے؟ غوث پاک نے فرمایا کہ تمہاری دونوں شرطیں مجھے منظور نہیں ہیں، البتہ ہاں ایک شرط میری ہے، تو اس شرط کو مان لے تو میں تجھے مرید کر سکتا ہوں۔ تو چور نے کہا کہ میں آپ کی سینکڑوں شرطوں کو مان لوں گا، بس آپ مجھے مرید کر لیں۔ غوث پاک نے کہا کہ تو میری ایک شرط سنبھال نہیں پائے گا۔ کیا کہا؟ کیونکہ اللہ کے ولی وہ تو جانتے ہیں کہ آگے کیا کرنے والا ہے۔ غوث پاک نے کہا کہ تو میری ایک شرط سنبھال نہیں پائے گا اور تو کہہ رہا کہ سینکڑوں شرط مان لوں گا۔ حضور آپ بتائیے تو صحیح، حضور آپ بتائیے تو صحیح، مجھے مرید کر لیں۔ غوث پاک نے فرمایا کہ وہ ایک شرط یہ ہے کہ جب اذان کا وقت ہو جائے تو وقت پر اذان دے دینا۔ غوث پاک نے کیا فرمایا کہ جب اذان کا وقت ہو تو اس وقت پر تم اٹھ کے اذان دے دینا۔ اس نے کہا بس یہی شرط ہے، بس مجھے مرید کر لیں آپ کی شرط مجھے قبول ہے۔ غوث پاک نے اسے مرید کیا اور وہ گھر چلا گیا۔ گھر آیا تو وہ 4 دنوں تک گھر میں ہی رہ گیا۔ جیسے ہی محلے کی مسجد میں اذان کی آواز آتی اپنے بھی گھر میں اٹھتا اور جلدی سے وضو کرتا، اذان دیتا، پھر 4 پائی پر جا کے سو جاتا۔ چوتھے دن بیوی نے کہا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ کیا ہوا؟
چور نے کہا کیا ہوا؟ بیوی کہتی ہیں کہ لے دے کے تم اذان کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، اذان دینے کا اتنا ہی شوق ہے تو مسجد میں چلے جاؤ، اور اذان ہی تک کیا معاملہ رہ گیا ہے، نماز بھی پڑھو۔ بیوی نے کیا کہا کہ لے دے کے اذان، لے دے کے اذان، اٹھتا ہے اذان دیتا ہے پھر سو جاتا ہے، اٹھتا ہے اذان دیتا ہے پھر چارپائی پہ سو جاتا ہے، کوئی کام دام نہیں۔ اگر اتنا ہی اذان دینے کا شوق ہے تو اذان بھی دو مسجد میں جا کے اور نماز بھی پڑھو۔ تو چور کہتا ہے کہ تمہیں نہیں پتا میں کس سے کمپرومائز کر کے آیا ہوں، میں کس سے معاہدہ کر کے آیا ہوں۔ بیوی نے کہا کہ اذان ہی تک کیا معاملہ ہے، نماز بھی تو پڑھو۔ اس نے کہا کہ میں تو سوچ رہا ہوں کہ میں نے کمپرومائز کر لیا، لیکن میرا آگے کیا ہوگا؟ بیوی کہتی ہیں کہ کب تک تم اذان دیتے رہو گے؟ 4 دن سے دیکھ رہی ہوں خالی تم اذان دے رہے ہو، اور نماز کب پڑھو گے؟ اپنے گھر کو کیسے چلاؤ گے؟ گھر میں کچھ کھانے پینے کے لیے بھی نہیں ہے۔ بیوی تو اس کے راز سے واقف تھی، بیوی تو جانتی تھی کہ وہ چور ہے، چوری کرتا ہے۔ بیوی کیا کہی؟ ارے جاؤ چوری ووری کرو، کچھ کھانے پینے کا لے کے آؤ، گھر کیسے چلے گا؟ بیوی جانتی تھی، اور بھی اپنے شوہر کا راز جانتی ہے۔ تو چور نے کہا کہ میں تو وہی سوچ رہا ہوں کہ کب گھر سے نکلوں کہ بیچ میں اذان کا وقت نہ آئے، کیونکہ وہ معاہدہ کر چکا تھا نا کہ جب بھی اذان کا وقت ہوگا تمہیں اذان دے دینا ہے۔ تو ظہر کا اذان دیتا ہے، پھر اس کے بعد سوچتا ہے کہ جائیں گے، پھر عصر کا وقت ہو جاتا ہے۔ تو وہی کہہ رہا کہ یہی تو میں سوچ رہا ہوں کہ کب نکلوں کہ بیچ میں اذان کا وقت نہ آئے۔ بیوی نے کہا سوچو سوچو، کچھ سوچو، کچھ کرو۔ تو چور نے ایک دن کیا کیا، ایک دن عشاء کی اذان دی، سوچا ابھی سے فجر کے وقت تک بہت بڑا گیپ ہے، بہت بڑا ٹائم ہے۔ ظاہر سی بات ہے عشاء کی اذان اور عشاء کی نماز ہوتی ہے، اور اس کے بہت دیر بعد، رات گزرنے کے بعد صبح فجر کی نماز اذان ہوتی ہے۔ تو اس نے اچھا دماغ لگایا، بیوی سے کہا کہ وہی میں سوچ رہا ہوں۔ ایک دن اذان دی عشاء کی اور نکل گیا چوری کرنے کے لیے، اور گھر سے نکل گیا، بغداد شریف کے ایک اونچے محل کے پیچھے گیا، پیچھے کے راستے سے پیچھے کی طرف سے گیا، اور ایک رسی پھینک کر محل کے اندر آنگن میں اتر گیا۔ شہر میں گیا، جو سب سے بڑا محل تھا وہ لیا، پیچھے کی طرف سے گیا اور رسی پھینک کر آنگن میں اتر گیا۔ آنگن میں اترا تو آہستہ آہستہ خزانہ والے کمرے کی طرف چلا گیا، جس روم میں خزانہ رکھا ہوا تھا، زیورات رکھے ہوئے تھے، ہیرے جواہرات سونے رکھے ہوئے تھے، اس کمرے کی طرف چلا گیا اور روشنی کا انتظام کیا اور اندر چلا گیا۔ پھر اس کے زیورات کو آہستہ آہستہ اٹھاتا اور بوری میں جمع کرتا، کیونکہ زیورات بہت نازک چیز ہوتی ہے، اس لیے زیورات کو سنبھال کر رکھنے میں دیر ہو گئی۔ ان کے مزاج کے مطابق چوری جب زیادہ ہو گئی تو انہوں نے اٹھا کر بوری کو کندھے پر رکھا۔ جب چوری کر لیا، سنبھال کر، سونا ہے، ہیرا ہے، جواہرات ہے، آرام سے اٹھا رہا تاکہ ٹوٹ نہ جائے، خراب نہ ہو جائے، اور آرام سے رات بھر وہ چوری کرتا رہا۔ جب بوری اس کی بڑھ گئی، جب اس کو لگا کہ اب میری چوری فل ہو گئی ہے، اب میرے مزاج کے مطابق پورا ہو گیا ہے اور زیادہ ہو گیا ہے، تو اب چلنا چاہیے۔ جیسے ہی خزانہ والے کمرے سے باہر نکل کر آنگن میں آیا تو یاد آیا کہ یا رب، یا پروردگار، فجر کی اذان کا وقت ہو گیا۔ لیکن چونکہ غوث پاک سے معاہدہ کیا تھا، غوث پاک سے کمپرومائز کیا تھا، تو اس نے اسی وقت وہیں بورا رکھا اور اس محل کے آنگن میں اذان دینا شروع کر دیا۔ کیا بات ہے، جب اسے یاد آیا کہ فجر کا وقت ہو گیا ہے تو اذان دینا چاہیے، تو آؤ دیکھا اسی محل کے آنگن میں چوری کرنے کے لیے جہاں گیا تھا وہیں اذان دینا شروع کر دیا۔ اس نے جب اذان دی تو اب سنو کیا ہوا، پورا گھر جاگ گیا۔ کیا بات ہے، جب دیکھا کہ پورے گھر والے جاگ گئے تو 2 رکعت نماز کی نیت بھی کر لی اور نماز میں کھڑا ہو گیا۔ جب دیکھا کہ میں نے اذان دی اور سب گھر والے جاگ گئے کہ میرے گھر میں اذان ہو رہی ہے، سب اٹھ گئے، تو دیکھا کہ اب تو میری چوری پکڑی جائے گی، تو اس نے کیا کیا، 2 رکعت نماز کی نیت کر لی اور نماز میں کھڑا ہو گیا۔ یہ اچھا بہانہ ہے کہ نماز میں کھڑا ہو جاؤ اور بچ جاؤ، اور نماز ایسی چیز ہے کہ اس کو کوئی ٹوکے گا نہیں، روکے گا نہیں، نماز تو پوری نہیں ہوگی۔ تو اس نے ایسا ہی کیا،
اس نے سوچا کہ جیسے ہی سب لوگ وضو کرنے کے لیے جائیں گے میں بورا لے کر نکل جاؤں گا، پھر ہو جاؤں گا، لیکن اسے کیا پتا تھا جیسے ہی سلام پھیرا تو کیا دیکھا کہ اس کے پیچھے مقتدیوں کی لائن لگی ہوئی ہے، مقتدیوں کی صف لگی ہوئی ہے، اور پیچھے سے کہنے والے نے کہا حضور تکبیر کہوں کیا؟ پیچھے والے کہنے لگے جماعت کے لیے تکبیر کہوں؟ چور نے کہا کہ دماغ خراب نہ کر، چور نے کہا دماغ خراب نہ کر، کہا کہ میں چور ہوں چور۔ تو لوگوں نے کہا کہ کس بات پر آپ بول رہے ہیں کہ آپ چور ہیں، آپ کیسی بات کر رہے ہیں، حضور آپ تو اللہ والے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں تو چور ہوں، میں کمپرمائز کر کے آیا ہوں، میں کمپرمائز کر کے پھنس گیا ہوں، میں معاہدہ کر کے پھنس گیا ہوں، اس میں تو میرا ہی نقصان ہے۔ کہا حضور تکبیر کہوں؟ جو پیچھے لائن میں کھڑے تھے انہوں نے کہا حضور تکبیر کہوں؟ نہیں تو سورج نکل آئے گا۔ اتنا سننا تھا کہ وہ چلا کر غصے میں بولا ٹھیک ہے کہو تکبیر کہو، کہو تکبیر کہو۔ بات زیورات کے مالک نے، بات یہ ہے کہ زیورات کے مالک نے تکبیر کہی اور زیورات کے چور نے نماز پڑھائی۔ کیا بات ہے، جس کے زیورات کو چوری کیا اس مالک نے نماز کے لیے تکبیر کہی، اور جو زیورات کو چوری کرنے کے لیے گیا تھا اس نے نماز پڑھائی۔ جب نماز کے بعد سلام پھیرا تو کوئی اس کا ہاتھ چومنے لگا، کوئی اس سے مصافحہ کرنے لگا، اس کو عزت دینے لگا، اس کی بڑائی کرنے لگا۔ اس نے چلا کر بولا کہ یار تم لوگ تو میرے پیچھے ہی پڑ گئے ہو، کہا تمہیں نہیں پتا کہ میں چور ہوں چور ہوں چور ہوں۔ گھر والوں نے کہا کہ حضور آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ تو اس نے غصہ کر کہا کہ آؤ تمہیں دکھاتا ہوں، آؤ تمہیں دکھاتا ہوں کہ تمہارے گھر کے زیورات ہے کہ نہیں ہے، جو میں نے چوری کی ہے وہ زیورات تمہارے گھر کی ہے کہ نہیں ہے۔ تو اس نے لے گیا جہاں پر بورا رکھا ہوا تھا اور لے جا کر کے دکھایا کہ دیکھو یہ زیورات کے بورا تمہارے گھر کے ہیں کہ نہیں ہے۔ کہا ضرور یہ تو ہے، میرے گھر کے زیورات ہیں۔ گھر والوں نے کہا پر یہاں آیا کیسے؟ چور نے کہا کہ میں چوری کرنے کے لیے آیا تھا، تو اس سے پتا چلا کہ میں چور ہوں۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضور آپ اپنے ولایت پر چوری کا پردہ ڈال رکھا ہے۔ کیا بات ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو پسند کر لیتا ہے اور اپنا دوست بنا لیتا ہے اور اپنے دوستوں میں شامل کر لیتا ہے تو اس کے لیے دنیا کے لوگوں کے دل میں ایسی محبت اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے کہ اس کو کچھ دکھتا ہی نہیں ہے، جو بولتا ہے وہ نہیں دکھتا، بس یہ دکھتا ہے کہ آپ نیک ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ سچ بول رہے ہیں۔ تو لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ آپ چور نہیں ہیں، اپنے ولایت کو یعنی اپنے نیک بندہ ہونے کے وجہ سے آپ چوری پر پردہ ڈال رکھا ہے۔ تو چور نے کہا ارے تمہیں کیسے بتاؤں، کیسے یقین دلاؤں کہ میں چور ہوں؟ تو لوگوں نے کہا کہ حضور آپ ایسا نہ کہیں، آپ چور نہیں ہیں، آپ تو اللہ کے نیک بندے لگ رہے ہیں۔ چور نے کہا کہ ذرا یہ تو بتاؤ، چوروں سے کہا لوگوں نے کہ یہ تو بتائیے کہ چور چوری کرنے کے بعد آذان بھی دیتا ہے کیا؟ کیا بات ہے؟ گھر والے نے کہا کہ اگر ٹھیک ہے، اگر آپ چور ہیں تو چور تو چوری کر کے بھاگ جاتا ہے نا، کہ چوری بھی کرتا ہے اور آذان بھی دیتا ہے، پہلا ایسا چور ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ یہ بتائیے ایسا بھی ہوتا ہے کیا، چوری بھی کرتا ہے، چوری کرنے کے بعد کوئی آذان دیتا ہے کیا؟ تو اس نے کہا کہ ارے تمہیں کیسے بتاؤں، کیا بتاؤں، تمہیں کیسے یقین دلاؤں؟ میں ان سے مرید ہونے کے لیے چلا گیا تھا، تم لوگوں نے مجھے ان سے کمپرمائز کر کے آیا اور چوری کرنے تمہارے گھر آیا، تم نے مجھے امام بنا دیا۔ پھر لوگوں نے کہا حضور آپ اللہ والے ہیں، آپ کو دیکھنا ثواب ہے، آپ اللہ کے مقرب بندے ہیں اور اللہ کے دوستوں میں شامل ہیں۔ لوگوں نے جب ہاتھ پاؤں چومنا شروع کیا اور وہ بندہ وہ جو چور تھا اس کا دل پگھل گیا اور وہ رونے لگا اور دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر کہنے لگا، اور دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر حضور غوث پاک کے محلے کی طرف کھڑے ہو گئے اور یہ جملہ کہا، کیا کہا؟ مان گیا عبد القادر، مان گیا، مان گیا عبد القادر، مان گیا، میں آپ کو مان گیا۔ کہ ایک دن فجر کی نماز پڑھی، ایک دن فجر کی نماز پڑھی تو لوگوں نے میرا اتنا احترام کیا،
کیا کہا کہ ایک دن میں نے نماز پڑھی فجر کی تو لوگوں نے میرا اتنا احترام کیا، مجھے اتنی عزت دی، میرا ہاتھ پاؤں چوما۔ اگر میں 5 وقت کی نماز پڑھوں گا تو پورا شہر میرا احترام کرنا شروع کر دے گا۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ چور کو بھی ولی بنا دیتی ہے، نماز ایسی عبادت ہے کہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے، نماز ایسی عبادت ہے کہ بہت ساری برائیوں سے روک دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم لوگوں کو بھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم لوگوں کو غوث پاک کے صدقے میں ہم تمام امت مسلمہ کی مغفرت فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو لوگ بیمار ہیں، پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کر دیں، کمنٹ کر دیں اور میری حوصلہ افزائی کریں تاکہ انشاءاللہ آگے بھی ویڈیو میں اسی طرح بناتا رہوں گا۔ آمین بجائے سید المرسلین۔